اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا ایک جوڑا بنایا اور وہ جوڑا اللہ تبارک تعالیٰ خود پلاننگ کرتا ہے اس سے آپ کو ملانے کے لیے. اور اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اس کی تلاش میں خود رہتے ہیں, اس کی جستجو میں خود رہتے ہیں. آج کا جو ماحول ہے, آج کا جو انوائرمنٹ ہے, اس اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پڑھائی لکھائی کے ساتھ ساتھ ہمارے میں کچھ چینجز ایسے آ رہے ہیں جو ہمیں اپنے دھرم سے, اپنے دین سے دور کریں. یعنی پڑھنا لکھنا ایک اچھی بات ہے, پڑھنے میں بہت آگے بڑھنا چاہیے, لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ الحاد ایک شبد ہے, الحاد یعنی کہ مادہ پرستی, یعنی کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی محبت, وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. گرلس جو ہیں ہمیشہ پڑھنے میں بہت آگے رہتی ہیں, ان کا سارا فوکس صرف پڑھائی پر ہوتا ہے. ان کو مطلب گھر سے بھی اتنا زیادہ ان پہ وہ نہیں ہوتا پریشر, تو وہ سارا دھیان کوچنگ میں بھی اپنی پڑھائی پر لگائیں گی, گھر میں رہیں گی تب بھی اپنی پڑھائی پر لگائیں گی. لڑکوں کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ یہ پرابلم الگ طرح کی ہے کہ ان کو ان کے اپنے ماں باپ کا کاروبار بھی سنبھالنا ہوتا ہے اور ان کو گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں, اور اسی طرح کچھ دیگر مشغولیات بھی ہوتی ہیں, تو وہ عام طور پر اتنا فوکس نہیں کر پاتے جتنا کہ گرلس کرتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 60, 70, 80 اور 86 بھی تک جاتے ہیں, لیکن گرلس 85 سے شروع ہوتی ہیں, یعنی 80, 85, 90 تک ان کی آتی ہوتی ہے. یہ ہمیشہ ہوتا ہے, ہمیشہ ٹاپ پر جو ہے لڑکیاں رہتی ہیں. اچھا, اس کا جو اثر پڑتا ہے یا اپنے آپ اثر بن گیا ہے وہ یہ بن گیا ہے کہ یہ اثر دیکھنے میں آتا ہے پھر شادی بیاہ کے موقع پہ. شادی بیاہ کے موقع پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب رشتے کے لیے بچیاں آتی ہیں اور ان کے ماں باپ آتے ہیں, بچیاں ہمیشہ ایم اے, ڈبل ایم اے, بی ایڈ, نیٹ وغیرہ یہ سب کری ہوتی ہے, اور ہمارے پاس 1000 سے زیادہ رشتے ہیں. لیکن لڑکوں کی جو پروفائل ہے وہ 10th 12, اس سے زیادہ وہ آگے بڑھتے نہیں ہیں, کیونکہ ان کو ضرورت نہیں ہے. ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے, کیونکہ مائنڈ میں یہ سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے کہ ہمیں نوکری تو ملے گی نہیں, لہٰذا ہم اتنا پڑھ کے بھی کیا کریں. حالانکہ وہ لڑکے گڈ لکنگ ہیں, ان کے کاروبار ہیں اچھے, اچھے مکان ہیں, کسی بھی برے فیل میں نہیں ہے, اچھا کماتے ہیں, اچھا کھاتے ہیں, لیکن پروفائل میں ان کے 10th 12 لکھا ہوا ہے. تو لڑکی والوں کے ماں باپ کہتے ہیں ہمیں کوئی دوسرا دکھاؤ. اب یہ چیز جو ہوتی ہے کہ پڑھائی کو شادی بیاہ کا وہ بنا لیا, معیار, اسٹیٹس بنا لیا, تو یہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہم پڑھتے لکھتے ہیں اس لیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھے انداز میں کر سکیں, ہم اپنے ملک کے اچھے شہری بن سکیں, ہم اپنے خاندان کے اچھے انسان بن سکیں, نہ کہ اس لیے پڑھتے ہیں ہم کہ اس شادی کو معیار بنایا جائے. لہٰذا یہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی عمر دھیرے دھیرے بڑھتی رہتی ہے, وہ پڑھائی میں آگے بڑھتی رہتی ہے. ہو سکتا ہے کہ نیٹ کر لے, پھر اس کے بعد کسی ڈاکٹریٹ میں چلے جائے, 3-4 سال کی ڈگری وہاں مل جائے گی, تو یہ سب کرتے کرتے لڑکی 25, 26, 27 کی ہو جاتی ہے, اور پھر رشتوں میں مس میچ ہونے لگتا ہے. لہٰذا یا تو وہ ہار کے بیٹھ جاتی ہے یا پھر کم عمر. اچھا, یہ بھی ایک سچائی ہے, کڑوی سچائی ہے کہ ایک پڑھا لکھا مرد ایک ان پڑھ یا کم پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کر لیتا ہے اور اس سے نبھا بھی لیتا ہے, لیکن ایک پڑھی لکھی لڑکی ان پڑھ مرد سے یا کم پڑھے لکھے مرد سے شادی نہیں کرتی ہے, ایسا ہمارا ماننا ہے. ہم اسی چیز کو بریک کرنا چاہتے ہیں کہ شادی بیاہ کے لیے اس پڑھائی کو معیار نہیں بنایا. اس کے لیے آپ کو ایک اچھا شوہر چاہیے جو پورے فیل میں نہ ہو, آپ کی عزت کر سکے, آپ کا اسٹیٹس برقرار کر سکے. آپ جب کھڑے ہو تو آپ کو لگے کہ میرے ساتھ کوئی بندہ کھڑا ہے, نہ کہ اس لیے. اچھا, اب سماج کے اندر 4-5 طرح کے جوڑے ہوتے ہیں جس کی مثال قرآن نے بیان کی. قرآن مثال بیان کرتا ہے. لیکن کچھ جوڑے ہیں سماج میں, آپ سب لوگوں کو کبھی نہ کبھی شادی کرنی ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں, اس میں چرچا کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. اچھے مرد اچھی عورتیں, یہ ایک جوڑا ہے سماج میں. اچھے مرد اچھی عورتیں. ایک دوسرا جوڑا ہے برے مرد بری عورتیں. ایک تیسرا جوڑا ہے اچھے مرد بری عورتیں. ایک چوتھا جوڑا ہے برے مرد اچھی عورتیں. یہ 4 قسم کے جوڑے سماج میں موجود ہیں. پہلا جوڑا ہے, اب یہاں سے شروع کریں, اچھے مرد بری عورتیں. قرآن نے اس کی مثال بیان کی نوح علیہ السلام کی اور لوط علیہ السلام کی. نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے خاص جو ہے خاص نبی ہے, اولو العزم من الرسل کے نام سے مشہور ہے, اور ان کے گھر میں جو ان کی بیوی ہے وہ اللہ کی بادی ہے.
اللہ سے بغاوت کرنے والی ہے، دشمنوں سے ملی ہوئی ہے، یعنی کہ جب وہ غرق ہوئی، جب ناؤ چل رہی تھی تو وہ غرق ہو گئی، اور ان کے شوہر کا نبی ہونا، یعنی نبی کتنا بڑا اسٹیٹس ہے، اس لڑکی کے کچھ کام نہیں آیا، کیونکہ وہ اللہ سے بغاوت کرتی تھی، اللہ سے اس کی دوستی نہیں تھی، اس کے شوہر سے بغاوت کرتی تھی، تو اس کا رسول یا نبی ہونا اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا۔ عام طور پر ہمارے گھر میں یہ رہتا ہے، ہماری ماں بہنیں یا جو بیوی ہم یہ سوچتی ہے کہ ہمارے شوہر اگر دین کی خدمت کرتے ہیں اور ہم ان کے کپڑے واش کر لیتے ہیں، ہم ان کے کھانا وقت پہ دیتے ہیں، ہم ان کے بچوں کو سنبھالتے ہیں، تو ان کی نیکی میں سے ہمیں بھی حصہ ملے گا، قطعاً نہیں ملے گا، آپ کو آپ کی نیکی کرنی پڑے گی۔ لہٰذا یہ کسی بھی گھر کا نقشہ ہو سکتا ہے کہ مرد تو اچھے ہیں، دیندار ہیں، دین پہ چلنے والے ہیں، بہت اچھے، لیکن عورتیں دین سے دور ہیں، انہیں دین کی کوئی فکر ہی نہیں، وہ مرد گیا اپنے کام پہ اور یہ اپنے سارے کام کا فری ہو گئے، ٹی وی میں یا موبائل میں یا انسٹا میں یا فیس بک پہ اس پہ لگے، اس پہ سارے وقت گزارتے۔ یہ بغاوت ہے اللہ سے، اگر وہ دیندار نہیں ہے اور دین کی یہ سب کریں استعمال لمٹ میں، لیکن مس یوز نہیں کرنا ہے، یوز تو کرنا ہے، اس کو ہم روکیں گے نہیں کبھی بھی۔ تو یہ کسی بھی گھر کا نقشہ ہو سکتا ہے کہ مرد اچھے ہیں اور عورتیں دین سے دور ہیں۔ اب آپ اینالائزس کیجیے گا کہ آپ کے گھر کا نقشہ کیا ہے، میں پوچھوں گا نہیں۔ دوسرا جو نقشہ ہے، اچھی عورتیں برے مرد۔ قرآن نے مثال بیان کی فرعون اور ان کی بیوی آسیہ کی۔ آسیہ کو کون کون جانتا ہے؟ جانتے نا آپ؟ حضرت آسیہ جو ہے وہ فرعون کے گھر میں تھی، اور فرعون اللہ تعالیٰ کا باغی تھا، انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگاتا تھا کہ میں ہوں سب سے بڑا رب۔ ان کے گھر میں رہ کر وہ اللہ سے جنت میں مقام مانگ رہی ہے، جنت میں محل مانگ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے کیونکہ وہ اللہ والی ہے۔ تو شوہر اگر باغی ہے، دین کا دشمن ہے، دین سے دور ہے، اور عورت اللہ والی ہے، تو اس کے شوہر کا برا ہونا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو یہ بھی کسی بھی گھر کا نقشہ ہو سکتا ہے کہ شوہر بالکل دین سے دور، بالکل دین سے آزاد، پڑھی نہیں پڑھی نماز اور اپنے حساب سے زندگی گزار رہا ہے، نہ اسے دین کی پرواہ، نہ دنیا اچھے سے کما رہا ہے، اچھے سے لے بھی رہا ہے، لیکن وقت پہ دین کے کام نہیں آ رہا ہے یا دین کے تقاضے پورے نہیں کر رہا۔ عورت دیندار ہے، بچوں کو بھی سنبھال لیے، اس کے کپڑے بھی واش کر لیے، وقت پہ نماز بھی پڑھ لی ہے، قرآن بھی پڑھ لی، اور سب۔ یہ کسی بھی گھر کا نقشہ ہو سکتا ہے کہ مرد دین سے دور ہے اور عورت دین کے قریب ہے، یعنی اللہ والی ہے۔ یہ مرد اچھے، مرد برے ہیں اور عورتیں اچھی ہیں۔ ایک تیسرا نقشہ جو میں نے ابھی بتایا تھا کہ مرد بھی برے ہیں اور عورتیں بھی بری ہیں۔ قرآن نے یہ نقشہ بیان کیا ابو لہب اور اس کی بیوی جمیل کا، ام جمیل کا۔ جانتے ہیں ابو لہب کو، جمیل کو؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا چاچی تھے۔ ان کے لیے پوری ایک سورت قرآن کے اندر موجود ہے، سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ جو ہے اس میں یہ بتایا گیا، اس سورت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نمبر 1 دشمن تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور ان دونوں میں سے یہ پتہ لگانا مشکل تھا کہ کون زیادہ دشمن ہے، کیونکہ ابو لہب اللہ کے رسول کے خلاف تقریریں کرتا تھا، اور اس کی بیوی جو ام جمیل جو ہے وہ کانٹے بین کے لاتی تھی اور حضور کی راہ میں صبح فجر کے ٹائم بچھاتی تھی۔ اور اللہ نے پھر کہا کہ یہ دونوں ہلاک ہو گئے، اور ان کے گلے میں مونچھ کی رسی اور ایسے جلے ہوئی چیزیں ان کے اندر گلے میں ڈالی جائیں گی۔ تو یہ کسی بھی گھر کا نقشہ ہو سکتا ہے کہ مرد بھی دین سے دور ہے اور عورتیں بھی دین سے دور ہیں، اچھا کماتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، آؤٹنگ پہ جاتے ہیں، موویز میں جاتے ہیں، اچھے سے اچھا کاروبار ہے، اور بھی بچوں کو باہر کھانا کھلانے لگے جاتے ہیں، مگر دین سے دور ہیں، دین کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی رمضان میں کوئی روزہ رکھ لیا، کوئی دن بھر مغرب کی کوئی نماز پڑھ لی، یہ ایسا ان کا اسٹیٹس ہے۔ یہ کسی بھی گھر کا نقشہ ہو سکتا ہے کہ مرد بھی دین سے دور اور عورتیں بھی دین سے دور۔ اور چوتھا نقشہ قرآن نے بیان کیا، مرد بھی اچھے اور عورتیں بھی اچھے۔ یہ گھرانہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات ہیں، سب اللہ والی ہیں، ان کے گھروں میں قرآن نازل ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ کی گودی میں جب حضور سر رکھ کے سو رہے ہیں تو وہاں اس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے، یعنی کہ سب اللہ والے، عورتیں بھی دیندار اور مرد بھی دیندار، مرد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین کے کام کرنے والے، اور ان کی اہلیہ محترمہ بھی دین کے لیے قربانیاں دینے والی۔ تو یہ بھی کسی بھی گھر کا نقشہ ہو سکتا ہے کہ مرد بھی اچھے ہیں اور عورتیں بھی اچھے ہیں۔ اب آپ خود اپنا اینالائز کریں کہ آپ کے گھر کا نقشہ کس طرح چل رہا ہے۔ آپ کو پورا اختیار ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس مسئلے پر ڈسکس کر سکتے ہیں، ان کو سمجھا سکتے ہیں، ان کو اچھا لگے گا، انہیں سوچنے کا موقع ملے گا۔ کیا آپ کا گھر کا نقشہ نمبر 1 ہے کہ مرد پورے اچھے ہیں اور عورتیں دین سے دور ہیں؟ ایک دوسرا نقشہ ہے کہ عورتیں اچھی ہیں، مرد دین سے دور ہیں۔ ایک تیسرا نقشہ ہے کہ مرد بھی دین سے دور ہیں، عورتیں بھی دین سے دور ہیں۔ ایک چوتھا نقشہ ہے کہ مرد بھی اللہ والے ہیں اور عورتیں بھی دیندار ہیں۔ یہ چاروں نقشے ہیں۔ ان چاروں نقشوں میں جیسا بھی آپ محسوس کرتی ہیں ویسا نقشہ بنانا۔ ایک 5واں نقشہ اور ہے
سماج کے اندر جو چل رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مرد دیندار اللہ والا اور عورت مشرک یعنی شرک کرنے والی، وہ کسی بھی اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دھرم کی. تو یہ بھی ایک نقشہ ہے کہ مرد، قرآن نے سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ لا تنکحوا المشرکات، تم میں سے کوئی بھی مشرکات کے ساتھ نکاح نہیں کرے. تو یہ خاص طور سے میں لڑکوں سے مردوں سے کہنا چاہوں گا کہ ایسا کوئی بھی قدم نہیں اٹھائے. اپنے سماج میں شادی کریں، اپنے گھر میں شادی کریں، اپنی نسل میں، اپنے اسلام میں شادی کریں. آپ جب دوسرے دھرم میں شادی کرتے تو ان بچیوں کو بھی یہ لگتا ہے کہ ہم بھی کر سکتے ہیں. جب ہمارے خالہ کے لڑکے نے ایسا کرا، ہمارے ماموں کے لڑکے نے ایسا کرا، جب آپ اس کا ویلکم کرتے ہیں تو پھر لڑکی جاتی ہے. تو لہٰذا یہ کام کرنے نہیں ہے، اس راستے کی طرف جانا ہی نہیں ہے. قانون بھی منع کرتا ہے. لڑکی کسی کی بھی ہو، بہن بیٹی، وہ اس کے گھر کا سر کا تاج ہوتی ہے، وہ اس کی لاج ہوتی ہے. آپ اپنے خاندان میں کریں. اسی طرح عورتوں کے لیے کہا گیا کہ کوئی بھی لڑکی مشرک سے نکاح نہ کرے، چاہے وہ کتنے اچھا لگتا ہو. اس سے بہتر وہ غلام ہے جو تمہیں جنت میں لے جانے والا ہے. یہ نقشہ سورہ بقرہ آیت نمبر 233 میں بیان کیا. یہ 5 نقشے ہیں. آپ خود فیصلہ کریں کہ آگے آپ کو لائف کیسے جینی ہے. دوسری جو میں نے یہاں بتایا کہ پڑھائی کو کبھی بھی شادی کا اسٹیٹس نہ بنائیں. یہ مسئلہ بہت زیادہ آگے جا کے اور بڑا ہو جائے گا. لڑکے بہت ہیں، اچھے ہیں، خوبصورت ہیں، اچھے مکان ہیں، اچھے کاروبار ہیں.